सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
فقہ اصول فقہ مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث مذہب مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت اللہ کی ذہانت و سعادت مندی سے آپ کے فاضل سے نظر آپ کی بہت تعریف اور محبت سے پیش آتا ان بزرگوں سے آپ نے جملہ اردو میں دینی کی تکمیل کر لی اور فطری صلاحیت اور وسعت مطالعہ سے شہر کے ممتاز نمائندگی میں شمار کیے جانے لگے۔ آخری زمانے طالب علمی سے ہی آپ نے بلا معاوضہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا۔ عوام خاص سبھی آپ سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، علوم کے دریا بہائے جاتے ہیں۔ آپ کے درس میں طالبان علم کے علاوہ صاحبان ذوق علم و حضرات درجہ استفادہ شریک رہتے ہیں۔ آپ کا طریقہ تعلیم کچھ ایسا تھا جو طالب علم ایک مرتبہ بھی آپ کے درس میں شریک ہوتا کہ کہیں اس کی تشریح ہوتی، مشکل سے مشکل کتابوں کو ایسا پڑھاتے اور سمجھاتے کہ سمجھدار طالب علم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اگر مصنف کتاب بھی آ جائے تو ایسا ہی سمجھائیں گے جیسا کہ آپ سمجھا رہے ہیں۔ آپ کے ایک شاگرد جو عہدے جلیلہ میں فائز اور بادشاہ وقت کے مصاحب تھے، بادشاہ وقت سے آپ کی بہت تعریف فرمائی، اس کی تائید دوسرے مصاحبین نے بھی کی۔ اس پر بادشاہ وقت نے اشتیاق ملاقات ظاہر فرمایا۔ جب شاگرد رشید نے حضرت اللہ کی خدمت میں اس خیال سے کہ آپ کی خوشنودی حاصل ہو تفصیلات سنائی، حضرت نے ارشاد فرمایا، بابا فقیروں کو بادشاہوں سے کیا سروکار؟ اگر آپ میری خوشنودی چاہتے ہو آئندہ وہاں ابھی میرا تذکرہ نہیں کرنا۔ یہ سن کر شاگرد بہت متاثر ہوئے اور اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ آپ بزرگوار کو حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت خلافت حاصل تھی۔ اسی مناسبت سے آپ نے زبان طالب علمی میں حضرت مسکین شاہ صاحب کے دست مبارک پر بیعت کر لی، لیکن آپ کے حصول ظاہری کی مصروفیات نے حضرت کے فیضان سے بہرور ہونے کا موقع نہ دیا۔ ختم تعلیم ظاہری کے ساتھ ہی آپ نے اپنی پوری توجہ تکمیل سلوک کی جانب مبذول فرمائی۔ اس وقت حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا اور حضرت سید محمد بادشاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کو اپنے وقت کے غوث قطب ابدال جو بھی کہا جائے بھیجا نہ ہوگا۔ حضرت کی تعریف کی توصیف میں اس قدر عرض کر دینا کافی ہے جن کے خلیفہ کی یہ شان ہو تو ان کے مرشد کے کیا کہتے ہیں۔ آپ نماز فجر اپنے پیر مرشد صاحب کی مسجد میں ادا فرماتے اور کبھی مسجد چوک میں نماز فجر ادا کر کے حضرت اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ذکر اور حضور توجہ میں رہتے ہیں۔ نماز عشاء 4 کے بعد قریب 10 بجے واپسی ہوتی، ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد مراقب رہتے، اسی حال میں ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا اور مسجد تشریف لے جاتے جہاں سے واپسی بعد مغرب ہوتی۔ رات کا کھانا فراہمی کے ساتھ ہی مسجد جا کر نماز عشاء و ذکر میں نصف شب تک مصروف رہتے، اس کے بعد دکان تشریف لا کر استراحت فرماتے۔ 2 بجے شب سے تہجد، تلاوت قرآن مجید، دعا اور مناجات کا سلسلہ آوازاری کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ تھوڑے وقفے کے لیے بستر پر لیٹ کر پھر نماز فجر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ جب سے آپ نے حضرت بخاری شاہ صاحب اللہ سے بیعت کی، ان کی حیات کا یہ واقعہ روزانہ بلا لحاظ موسم بارش و سرما
ایک دفعہ لاہور بلد کی مجلس میں شریک ہوا، لیکن اس کا کچھ لطف مجھے حاصل نہیں ہو سکا۔ جو ہی مجلس میں شریک ہوا، دین کا غلبہ ان پر تاریخ میں منحصر ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت نصیب فرمائی جبکہ آپ فقط اول اسی طرح کے مجلس میں شریک ہو کر سو گئے تھے۔ ایک مرتبہ نماز عشاء کی امامت کے لیے آپ مصلی پر تشریف لائے۔ اس کے نیچے ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا جس نے آپ کو ڈنک مارا۔ آپ بے چین ہو کر تھوڑی دیر کے لیے وہیں لیٹ گئے اور فرمایا الحمدللہ آج مجھے ایک سنت کی ادائیگی کا نادر موقع ملا، اور یہ حدیث سنائی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح نماز کے وقت بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کمبخت نمازی کو چھوڑتا ہے نہ بے نمازی کو۔ اس کے بعد حضرت قبلہ نے اسی حالت میں امامت فرمائی۔ ایک دفعہ موسم گرما میں نماز تراویح صحن مسجد میں ادا کی جا رہی تھی کہ بارش کا آغاز ہوا، جہاں نمازیں اٹھا دی گئیں۔ ختم بارش پر پھر صحن مسجد میں نماز پڑھنا قرار پایا۔ بارش کے خوف سے جہاں نمازیں بچھائی گئیں، کسی نے حضرت قبلہ کے لیے مصلی بچھانا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر کے آئے ہوئے لوگ مجلس کے ایک ساری دے کر پوچھتے تم میں رسول کون ہے، اس لیے ہم کو بھی امتیاز نہیں برتنا چاہیے۔ آپ ہمیشہ حوض کے اس کنارے پر تشریف لے کر وضو فرماتے اور قبلہ رخ ہے۔ حضرت قبلہ کی جلا سکتی ہے شمعیں قسمت و موج نفس کی، الہی کیا چھپا رکھا ہے میرے سینے میں۔ تمنا قلب دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا بہت بار سناتے جو جذب کے عالم میں نکلے لگے مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر ہے۔ نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے جو لوگوں نظر سے پیدا۔ صدر اعظم حضرت مولانا سید صدیق اللہ نقشبند مجددی عالمی جان سید اللہ نقشبند مجددی عالمی اللہ کے ان دنوں اللہ والوں سے نسبت ہو گئی تو وہ اللہ والے ہو گئے۔ اب ان دنوں اللہ والوں سے نسبت ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دنوں کو یاد کریں۔ اللہ والوں کی زندگی میں جو اہم دن ہوتے ہیں قرآن میں اس کا واجب کرنا ہے۔ جب ان کی بیوی حاملہ ہوئی تو یہ نظر آنے اللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی اولاد ہوگی اس کو بیت المقدس کے لیے وقت کر دیں۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ بیٹا ہونے کے بجائے بیوی مریم بیٹی پیدا ہو۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بیٹا ہوگا تو آسانی سے بیٹی کو اس کے لیے وقت کیا جا سکتا ہے، یعنی وہاں کے چار سے حضرت زکریا علیہ السلام
اپنی زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے نمونہ پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ دیا اور اس کے لیے اللہ نے اپنی امت میں، اس امت محمدیہ میں اللہ والوں کو